سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں کئی دنوں سے موسم کی صورتحال آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان سے وہ خالق و مالک ارض و سما پروردگار عالم ناراض ہو جائے تو پھر اس طرح کی کیفیت کو جاری کر دیتا ہے، اس طرح کے امتحانات جاری کر دیتا ہے۔ وہ کریم رب ہے، وہ رحیم رب ہے، اپنے بندوں سے بہت پیار فرماتا ہے، اپنے بندوں سے بڑا رحم کرتا ہے اپنے بندوں پر۔ میرا خالق فرماتا ہے اے انسان تو بندوں پر رحم کر، میں خالق تجھ پر رحم کروں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو زمانے کی کیفیت ہے، زمانے کا چال چلن ہے، زمانے کے ساتھ برتاؤ ہے، آپ سے کوئی اوجھل نہیں ہے، آپ سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، بخوبی ہی آپ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ وہ تو کریم رب ہے، اپنے بندوں کا غم ہمیشہ کے لیے برداشت نہیں کرتا۔ بندہ مانگنے میں تاخیر کرتا ہے، وہ عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں کرتا۔ بندہ لینے میں تاخیر کرتا ہے، وہ دینے میں کبھی تاخیر نہیں کرتا۔ جب انسان مسلمان ہو، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو، نبی کا ہو بدار و وفادار ہو، اللہ کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر اپنی پیشانی کو جھکا دے اور اس کی پیشانی جھکی ہوئی کی قدر خدا نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہماری پیشانی جھکانے میں وہ خلوص نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں وہ تقویت نہیں ہے، ہمارے خدا کے ساتھ کلام کرنے میں بہترین انداز نہیں ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ سلیقہ نہیں آتا۔ جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا سرکار کا زمانہ پاک ہے۔ آپ کی قوم اللہ کے نبی جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا سرکار کی دربار گوہر بار میں آئی، عرض کرتی ہے حضور آپ مہربانی فرمائیں، کرم نوازی فرمائیں، آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے آپ کو نبوت کا تاج پہنا کر دھرتی پر بھیجا ہے۔ زمانے میں قحط سالی پڑ گئی ہے، زمین بنجر ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہمارے جانور مرتے چلے جا رہے ہیں اور پانی کی شدت ہم پر مزید مسلط ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لوگ پانی پینے کو ترس رہے ہیں، پانی پینے کو نہیں مل رہا، انسان موت کے گھاٹ اتر رہے ہیں۔ مہربانی فرمائیں، آپ کا تعلق آپ کے خدا کے ساتھ بڑا جڑا ہوا ہے، بڑا محبت والا ہے۔ مہربانی فرمائیں، اپنے رب کی دربار بے کس پناہ کے اندر فریاد کریں، وہ قادر مطلق قادر کریم ہم پر رحم فرما دے، کرم نوازیاں عطا فرما دے۔ یہ جو بارشوں کا سلسلہ ہم سے جدا ہو چکا ہے، اسی کی وجہ سے ہماری زمین سبزہ اگتی ہے، اسی پانی کی وجہ سے ہمارے جانور پانی پی کر سیراب ہوتے ہیں۔ مہربانی فرمائیں، آپ نے فرمایا اے قوم ہم نماز پڑھتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، توبہ استغفار کریں گے، اللہ کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر فریاد کریں گے، وہ قادر بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، رحیمی ضرور فرمائے گا۔ یہ ساری قوم کٹھی ہو کر ایک میدان کے اندر آپ پہنچتی ہے تو اللہ کی بارگاہ بے کس پناہ کی اللہ کی دربار میں عرض کرتے ہیں مولا کریم مہربانی ہو جائے، ہم سارے اکٹھے ہو کر تیری بارگاہ میں آئے ہیں، تو ہی کرم نوازی کرنے والی ذات ہے۔ جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا سرکار کو رب لم یزل نے پیغام بھیجا، آپ کے اس مجمع کے اندر ایک انسان ایسا ہے جو گناہوں میں لت پت ہے، سراپا گناہوں میں مس ہے، میں اس کی وجہ سے اس قوم کے اندر بارش کا سلسلہ نہیں جاری کرنے والا، جب تک وہ اس مجمع سے نہیں اٹھ جائے گا اس ٹائم تک میں کسی کی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا سرکار اپنے ممبر پر تشریف لے جاتے ہیں اور وہیں جہاں خطبے کا بیان کرنے کا موقع بنایا گیا تھا، جو ممبر بنایا گیا تھا، وہیں پر تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس مجمع میں ایسا گناہ گار موجود ہے جس سے خدا کی ناراضگی ہے، وہ اس مجمع سے اٹھ کر روانہ ہو جائے، وگرنہ میں اللہ کا نبی اسے پکڑ کر اس مجمع سے اٹھا دوں گا۔
وہ بندہ جان گیا، سمجھ گیا کہ نبی جاننے والا ہے، نبی پہچاننے والا ہے، وہ جانتا ہے، وہ بھی پہچانتا ہے، میرے مکر و فریب کو بھی جانتا ہے، میری غلطیوں کو بھی سمجھتا ہے، تو میرے دامن سے پکڑ کر جب وہ مجلس سے نکالے گا، زمانہ مجھ پر ہٹ کرے گا، زمانہ تانا زنی کرے گا، زمانہ سارا کا سارا مجھ پر ملامت کرے گا، کہیں ایسا نہ ہو میں اس طرح کے تانے سنتے سنتے موت کے گھاٹ میں نہ اتر جاؤں۔ بس دل و دماغ کے اندر تصور میں بات لاتے ہیں، اے قادر مطلق تو پردے رکھنے والی ذات ہے، اے رحیم رب تو رحم کرنے والی ذات ہے، میں تیری بارگاہ کے اندر توبہ کا طلبگار ہوں، میری توبہ کو قبول فرما لیجئے، میرے اس مجمع کے اندر میرے بھرم کو بھرم میں رکھ دیجئے، میرے پردے کو فاحش نہ فرمائیے۔ بس جب یہی گفتگو دل و دماغ کے اندر تکرار میں اترتی ہے تو میرے خالق نے، میرے مالک نے بارش کا سلسلہ جاری فرما دیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا سرکار نے عرض کی، مولا ابھی تو اس مجمع سے وہ جوان اٹھا نہیں، وہ جوان گیا نہیں، وہ گناہوں کا پاپی جس سے تو ناراضگی اختیار کر چکا تھا، جس کے ناراضگی کا تو اظہار فرما رہا تھا، اس مجمع سے تو کوئی چھوٹے بڑے میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا، تو پھر یہ بارش کا سلسلہ کیسا ہے؟ تو جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا سرکار نے اللہ کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر جب فریاد کی، میرے خالق کے مالک نے فرمایا، اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا سرکار، میں آپ کے اس فرمان کو دیکھوں یا اس گناہگار کی فریاد کو دیکھوں؟ اس نے دل و دماغ کے اندر رچائی ہوئی باتوں کو زبان پر، دل و دماغ پر چلا دیا۔ اے خالق و مالک تو رحم کرنے والی ذات ہے، زمانے میں مجھے رسوا نہ کرنا، میں شراب سے توبہ کرتا ہوں، میں زنا سے توبہ کرتا ہوں، بدکاریوں سے توبہ کرتا ہوں، خطاؤں سے توبہ کرتا ہوں، سچے دل سے میں تیری بارگاہ کے اندر التجا کرتا ہوں، معافی کا اعلان فرما دیجئے۔ یقیناً وہ مجمع سے اٹھا نہیں، وہ اپنی پیشانی اس نے جھکائی نہیں، ابھی دل و دماغ کے اندر یہ بات رچا کر تکرار میں اتار رہا تھا، ابھی اس کی بات دل ہی میں تھی۔ رب اپنے بندے سے اتنا کریمی سے پیار کرتا ہے، اتنا قریب سے اسے نواز دیتا ہے، بس اس نے جملوں کو استعمال ہی فرمایا تو میرے خالق نے کرم فرمازی فرما دی، اسے بخشش کا اس کا اعلان کر دیا، اور جو ناراضگی کا اعلان تھا اسے تر کر کے خوشحالی کا اور بارش برسانے کا اعلان فرما دیا، اور زمانہ جگمگا گیا، خوشیاں ان کے اندر دوڑ آئیں، خوشیاں ان کا مقدر بن گئی۔ اب ہمیں بھی چاہیے اس خالق و مالک کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر دعا گو ہو جائیں، توبہ کریں، استغفار کریں، رجوع کریں کہ مولا مہربانی کر دے، کرم نوازی فرما دے، ہر طرح کی سختی سے ہمیں محفوظ فرما دے، تو وہ قادر بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ اللہ ہر کسی کو یہ دارین کی سعادتوں سے نوازے، اور ہر کسی کو توبہ استغفار کرنے کا یہ شوق و جذبہ میرا قادر و مطلق ہر کسی کو عطا فرمائے۔